خدمات قائد ملت اسلامیہ کے کو شامل مجاہدین صاحبزادہ محمد صاحب سکرتی صاحب یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آپ کے کتاب سے پہلے پرجوش نعرہ لگائیے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بڑی بڑی آواز وہ آدھا شروع کر رہا تھا سیٹنگ کر رہا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز سامعین محترم، ہم شہید ناموس رسالت کہ آج سالانہ عرس پر حاضر ہے، وہ شہید کہ جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ شہید کے بارے میں اقبال غازی عبدالقیوم صاحب کی جب لے کر گئے نا بات، تو انہوں نے کہا جی آپ انگریز سے بات کریں، تو اقبال نے کہا ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ آج بھی شہید کا خون وہ ہے جس سے باغ رضوان میں چراغاں ہوتا ہے، اور شہید میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے لے کر قیامت تک اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور یہ حضور کے عاشقوں نے اپنی سروں کی فصلیں رکھی حضور کے نام کے اوپر ہوئی ہیں، اور حالات وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار وفا کر کے یہ بتاتے ہیں کہ جو مرضی کر لو، جہاں مرضی جتنے مرضی فتنے کھڑے کر لو، لیکن ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری ماؤں نے ہماری گھٹی میں لوری صدقے یا رسول اللہ کی دی ہے، اور سارا کچھ برداشت کر سکتے ہیں، حالات کی سختیاں برداشت کر سکتے ہیں، اور سارا کچھ برداشت کرنے کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب جب بھی موقع بنا، جب بھی کوئی بات آئی، ہم اپنی جان، مال اور اولاد کے ساتھ حضور کے نام پر قربان ہوتے رہیں گے۔ اور اقبال نے کہا ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ ہمیں بھی بڑے لوگ مشورہ دیتے ہیں جی آپ ہیومن رائٹس کے پاس چلے جائیں، ان کی بات کریں۔ میں نے کہا ہمارا جو ہے نا شاعر اور ہمارا مفکر اسلام اور ہمارا علامہ
عقائد کا محبوب وہ ہمیں یہ بتا کر گیا ہے کہ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہیں لینی، ان شہیدوں کی جو استغاثہ ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اور حضور جب ان کی داد رسی فرمائیں گے اور لوگ کہتے ہیں جی آپ عدالتوں کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، میں نے کہا وہ عدالتیں جو طاقتوروں کی طوائفیں ہیں ان عدالتوں کی بات کرتے ہو اور ان عدالتوں کی بات کرتے ہو جو طاقتوروں کے لیے رات کو کھلتی ہے؟ ہم اپنا مقدمہ اس بارگاہ میں لے کر گئے ہیں جو نہ رات دیکھتی ہے نہ دن دیکھتی ہے، وہ بارگاہ 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہے، اور بابا جی نے بھی اپنا مقدمہ اس بارگاہ میں رکھا ہوا ہے۔ اب باری باری بھائی اتنا ہی پوچھنا سی کہ بابا جی آپ کے کیسا کہ وقت آن کے پتہ لگے گا غدار کون ہے، تو میں پوچھنا سی کوئی پتہ لگیا غدار کون ہے؟ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ نہیں پتہ لگے تو میں تو دستا غدار کون ہے؟ ہر وہ بندہ جس نے حضور دا کلمہ پڑھیا وہ حضور دا وفادار نہیں ہو غدار ہے۔ او وزیر اعظم میں پھر لفظ ہو کہتے ہیں میرے ساتھی کہتے ہیں جی نہیں ہاتھ تھوڑا رکھا کرو، اور لانتی اعظم اور کہنا کہ کیا ضرورت تھی امریکہ سے تعلقات بگاڑنے کی؟ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں تھی حضور سے تعلقات بگاڑنے کی، کوئی ضرورت نہیں تھی حضور کو ناراض کرنے کی۔ اب تم سے راضی یہ کفر کبھی بھی نہیں ہو سکتا، تمہارا انجام انشاءاللہ حضور کے غلام اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اسی دھرتی پر دیکھیں گے۔ اور جناب کہتے تھے کہ ہم یوں کر دیں گے، ہم یہاں کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اوے بابا اساں تا پہلے دن آکیا سی کہ اے انہاں دے بس دی گل نہیں ہے، عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سو ہی جاندا ہے۔ جنہاں نوں عشق دا ذائقہ لگیا سی نا وہ تا میدان احد وچ زخماں تو خون بہ رہا سی، پنڈلیاں ٹوٹیاں ہوئی سن، اور جناب تلوار تے تیر تے بھانے تے نیزے تے زخم لگے ہوئے سن۔ حضور نے حضرت بلال نے کہا بلال اذان دیو، حضرت بلال نے جدو اذان دیتی تا او جناب سارے اس سے انداز نال اس سے ادا نال حاضر ہو گئے، اذان ہو گئی۔ تختہ دار دی جانب چلے تھے، پھر کہہ رہے ہیں کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ جڑا ایک کال تے ایک میسج اتے واپس لاہور نس جاوے وہ آزادی لڑ سکتا جنگ؟ اس نو پتہ ہے آزادی کی ہے، اس نو کی پتہ ہوئے آزادی کی ہے۔ بابا جی فرماتے سن جنہاں دے ہاتھاں بلے گیندہ ٹوٹیاں ہونا انہاں نو پتہ نہیں کہ آزادی کی ہے، جنہاں دے وارثاں دے ہاتھے جنگ موتا 8 تلواراں ٹوٹیاں انہاں نو پتہ کہ آزادی کینوں کہندے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ میں پوچھتا پوری ریاست پاکستان کھولو کہ ہن تا روڈ بند نہیں ہے نا، ہن تا ایمبولینساں نہیں لگ رہی ہے نا، ہن تا جناب مریض آکسیجن دی وجہ نال مر تا نہیں نہ رہے، ہن تا قوم دی جناب ملک دی معیشت ٹھیک چل رہی نا، ہن تا سارے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں نا۔ ایک گل انہاں نوں اے نہیں مسئلہ، انہاں نوں مسئلہ اسلام دے نال ہے۔ جڑا بھی اسلام دے نال تے اٹھے گا اس نوں مارن گے، تہاڈیاں گوڑیاں مک جان گیاں، یا رسول اللہ دا نعرہ لانا والے سینے نہیں مکڑ گے۔ ایک کسی آزماندے رہا ہو کفر شروع تو آزماندہ رہا، وہ ہزار تے لشکر لیا کے آزماندہ رہا، وہ خندق کی پوری چڑھائی کر کے آزماندہ رہا۔ اے اسلام مٹن واسطے نہیں آیا، اے اسلام غالب ہونے واسطے آیا، اور اس اسلام جدوں بھی لوڑ پے گی، جس شہر کی لوڑ پے گی اے امت وہ شہر لے کے میدان میں حاضر ہو جائے گی۔ اور تسی کی سمجھ دے ہو کہ اسی شہید چک کے اور جناب شہید دفنا کے اسی کوئی کمزور ہو جاندے ہیں؟ نہیں کمزور نہیں ہوتے، بلکہ اسی تک خوش ہو جاندے ہیں۔ اور اس
اب وہ تابنا دوبارہ ہو جانے کہ ساڑی منزل ٹھیک ہے کہ ساڑے ہوتے کفر پورے نشانے بن کے بیٹھے سانو یہ پتا کہ اسی صحیح منزل ہوتے جا رہے ہیں سانو یہ پتا کہ ساڑی راہ بھٹکی نہیں اسی اس سے راہ ہوتے چل کے جا رہے ہیں میری امیر المجاہدین سانو دے کے گیا ہے ورنہ ساڑا وید تا کسے نہ نہیں نا پنجابی دی گل ہے اسا کسے دے بچے تے نہیں کھولے کسے دی بیٹا تے نہیں چکیاں بابا جی کہنے سن گل پھر ہوئے کہ اسی دین دی گل کرتے ہیں دھوم کفر دے اتنے نکل رہے ہیں اور وہ اپنے گماشتے میں کہندا کہ سارا کچھ برداشت ہے اتنے نچن ٹپن والے بھی برداشت ہیں وہ اپنے ایجنٹا نو کہندا اتنے وطن دے غدار بھی برداشت ہیں اتنے جناب وطن نو بیچن والے بھی برداشت ہیں میں ایک گل تواڈے نال کھلی کردا جاواں اس ٹائم پاکستان دے حصے تقسیم ہو رہے ہیں وہ کہندا تو اتنو لے لے مینو اتنا دے دے جو مرضی تیرا دل کر وہ کہندا تو اتنا لے لے اتنا مینو دے دے تو جو مرضی کر اے تہاڈی مرضی نہیں چلن دے گے اے کسی امریکی غلام نے پاکستان آزاد نہیں کرایا کسی یورپی یونین کے غلام نے پاکستان آزاد نہیں کرایا کسی کلف لا کے برتیاں پا کے ملک کے ہوتے جناب اپنی دھونس داندری دے نال ساڑے ہوتے حکومت کرنے والے نے آزاد نہیں کرایا اے پاکستان ساڑے بڑے نے آزاد کرایا اور اے اس وقت نہیں آزاد کرایا کہ تسی اتنے اپنی عیاشیت بدماشیاں کرو پاکستان ساڑے بڑے نے آزاد کروایا سی اے نعرہ لانے آیا کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا ساڑھے بڑے نے اس واسطے پاکستان آزاد کروایا سی اس واسطے آزاد نہیں سی کروایا کہ جو جس کا دل کرے کدی امریکیاں کے لمبے پہ جاوے کدی جناب یورپیاں کے لمبے پہ جاوے کدی جناب اپنے کے لمبے پہ جاوے کدی بیگانے کے لمبے پہ جاوے کوئی پوچھے پھر روڑا کوئی پاوے روڑا دے ہوتے آگے کوئی پوچھے گل کیے کہنا میں نے اقتدار دے دیو تو میری یہ سارے مسئلے حل ہیں میں کہوئے اقتدار دی خاطر لڑن والے اقتدار دی خاطر لڑن والے کدی قوم نو آزادی نہیں دیوا سکتے جڑے ساڑھے بڑے نے جنگا لڑیاں اور ساڑھے بڑے نے جناب قربانیاں دیتیاں انہاں اقتدار دی خاطر نہیں دیتیاں انہاں نظریے دی خاطر دیتیاں اور آج بھی نظریے دے وارث موجود ہیں قوم دا بھی کوئی حال نہیں جن نے لایا گلی ہوندے نال ٹر چلی جنہیں لایا گلی جڑا جناب موجی اس طرح اوے امریکہ دے مخالف اے ہیں جنہ دے بچے انہاں کوڑا کو امریکہ دے مخالف ہو سکتے ہیں انہاں بچے گروی رکھ کے تو حکمران بنا کے دیتا یہ گلا نہیں تسی سمجھ دے انہاں سارے دے بچے انہاں کو پہلے گروی جاندے انہاں دیا عزتاں ساریاں انہاں کو گروی جاندیاں پھر یہ کہندے رہے لے لو اتنا حصہ 2 سال دا 5 سال دا 8 سال دا حصہ لے لو تیرا جو تے حکمرانی کرو جنہ دے بچے اور جناب جنہ دے بچے باہر بیٹھے ہوں وہ کہنا سی آزادی دیوان جانے ہیں آزادی وہ نہیں دیوا سکتا نظریات کی جنگ ہو لڑتا جڑا اپنے بچے لے کے پہلے فیض آباد جاوے اور انہوں آگے دسیا جاوے جناب زخمی ہو گئے اور کہا مرے تو نہیں نا جدو حضور دے نا تے مر گئے 10 دن جنازہ پڑھ کے دفن کر دیں گے ساری چیزیں بعد چون حضور دی عزت و ناموس دا پرچم پہلے وہ نہ لڑ سکتا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میں تو ایک گل دس دیا ساڑیاں تقریرہ اے سارے مولوی تقریرہ کریے اے سارے علماء کریے اے سارے کینڈیڈیٹ کرن اے جناب مشائخ تقریرہ کرن پورے پاکستان دے بھی مشائخ تقریرہ کرن پوری دنیا دے مشائخ تقریرہ کرن میں پوری قوم نو یہ گل کرنا چاہتا بلکہ میں اردو کر دینا اگر پورے عالم اسلام کی بڑی بڑی شخصیات بھی تقریریں کریں مقالے لکھیں سارا کچھ کریں اسلام نہیں آ سکتا اسلام آئے گا دین کا پرچم بلند ہوگا تو اسی نعرے سے ہوگا جو نعرہ ہمیں امیر المجاہدین دے کے گئے ہماری تقریروں سے کفر نہیں ڈرتا باخدا نہیں ڈرتا ساری باتیں جہاں ختم ہو جاتی ہے نا جب نعرہ لگتا ہے پھر سماج بدل جاتا ہے اس لیے اس نعرے کو نہیں بھولنا جو مرضی ہو جائے لبیک ہونا نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 باخدا ہر چیز کا ہو سکتا ہے وہ دبا کر لیں اس نعرے کا دبا نہیں ہے اسی نعرے کے ساتھ ہم نے ابھی تو حضور کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اسی نعرے کو لگاتے ہوئے ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے ابھی بڑے حساب باقی ہیں ابھی شہیدوں کے حساب باقی ہیں ابھی امت مسلمہ سے بابا جی سے میں عرض کیا کرتا تھا ابھی تو بڑے حساب باقی ہیں لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ جنگ پہلے منافقوں سے ہوگی بعد میں کافروں سے ہوگی ہماری جنگ منافقوں سے ہے اب
جنہوں نے بظاہر کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے بظاہر حلیے بھی دینی اپنائے ہوئے ہیں، لیکن اسلام کے سب سے بڑے دشمن وہ ہیں جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں دین کو بیچ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں ریاست مدینہ کے نام پر ملت کو بیچ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں ترقی کے نام پہ پوری قوم کو جناب غیروں کے آگے گروی رکھ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اپنی بیٹیاں بیچ کر ڈالر لیتے ہیں۔ ہماری جنگ پہلے ان کے ساتھ ہے، پھر ان کافروں کے ساتھ ہے۔ ایک بات کا کلک ضرور ہے، ہمیں مارا جائے نا میڈ ان امریکہ کی گولی سے، پھر ہمیں تکلیف کم ہوگی اور خوشی زیادہ ہوگی جب ہم اور ہمارے شہید زخمی جب میڈ ان پاکستان کی گولی سے شہید اور زخمی ہوتے ہیں نا، پھر ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ وطن اس لیے بنایا تھا اور ہمارے بڑوں، یہ میں باتیں اب بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں کہ جناب جب لوہاری نے ختم نبوت کی جناب پروانوں پر گولیاں چلائی نا، تو ایک مائی صاحبہ باہر آ گئے، اور مائی صاحبہ نے آ کر باہر پتہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا اے ڈھاکے میں جو گولیاں بچا کر لائے تھے وہ ماؤں کو مارنے کے لیے لے کر آئے ہو؟ ہم یہ پوچھتے ہیں جو کشمیر سے گولیاں بچا کر لائے ہو وہ لبیک یا رسول اللہ والوں کو مارنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں؟ اور جناب جو بنگلہ دیش میں بھاگ کر آئے تھے، اسلحہ چھپا کر واپس لائے تھے، یہ جو تم نے اسلحے بنا کر رکھے ہیں یہ اپنوں کو مارنے کے لیے رکھے ہیں؟ اگر تم نے اپنوں کو مارنے کے لیے رکھے ہیں تو یاد رکھنا ہم بھی اپنوں سے کھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے نظریے سے ایک حرف بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تم جو مرضی کر لو، ابھی تمہارا بس اور چلتا ہے، لاؤ۔ میں نے تو کہا ایک ایک کر کے نہیں کٹھے بھی لاؤ، ہم مر جائیں گے تو کیا تم سمجھتے ہو اللہ نے جب اپنے دین کا کام لینا ہوا وہ ابابیلوں سے بھی لے لے گا۔ ہاں جب اس نے کام لینا تھا اپنے حبیب کی عزت کا، اس نے منگولوں کے کتے سے بھی لے لیا تھا۔ اور وہ جو سمجھتے ہیں ہم بڑے طاقتور ہیں، بس نکل گئی طاقت، ہو گئے لگے لا دیتے کپڑے چوکے، بس اتنے۔ اور کیڑوں غدار کون ہے؟ آرو غدار ہے جیسے حضور دی ناموس نال غداری کی تھی، آرو شخص غدار ہے۔ اور کہنا میرے شہیدان میں درد ہے، میں نے اپنے شہیدان دا درد ہویا، میں کہا جنہ دے صدقے شہادت میں نہیں ہونا دا درد کدی نہیں ہویا، کدی نہیں ہویا ہونا دا درد، کدی نہیں خیال آیا کہ اسا بھی کلمہ پڑھا ہویا، اسی جس ملک کے کرو فرنا پھر رہے ہیں اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ ملیا، کدی یہ خیال نہیں آیا۔ لیکن ان نہیں، بابا جی نے ماں نوڑ سے دعا منگی سی، اللہم سے مددا وقتلہم بلدا لا تبقی منہم احدا۔ اور ایک بزرگن حضرت امام حسن بصری کے سامنے کس نے کیا سی؟ انہوں نے کہا یا اللہ انہوں نے انجام بڑا برا کری اور انہوں نے بڑے برے انجام نال کری، تو انہوں نے شاگرد فرمان لگے حضور ایک دعا اور کر دیو۔ اے بابا جی کے سامنے میں کی سی کہ جناب بابا جی اگیار سے میں گل کی سی، بابا جی فرمان لگے نا انہوں نے انجام، میں کہا حضور نال انہوں بزرگوں نے میں اوپڑی سی گل سے میں وہی دہرا دیتی، کیونکہ اساں تا اپنے بڑیاں کو چیزاں لینیاں نا، انگریز کو تو نہیں لینیاں، اساں او فلسفہ تا نہیں لینا جڑا جناب یورپ کی ان کا پا کے شہادت دا فلسفہ ہوئے، نہ شہید بھی نہیں بنتا وہ تو انسان بھی نہیں بنتا جو جناب یورپ کا اسلام میں پیش پانا چاہتے ہیں۔ میں کہا جناب ایک دعا بابا جی اور کر دیو، فرمان لگے کی میں کہا جی انہاں دی ذلت اسی اپنی اکھاں نال ویکھ کے جائیے۔ پھر بابا جی سنگا فرمان لگے میں اگلی دعا بھی کر دینا، یا اللہ انہاں دی ذلت ساڈے ہتھوں لکھ دے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد داغ نبی کی ایک سزا۔ اور قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں، جن کو اپنے شہیدوں کے لہو کی پرواہ ہوتی ہے۔ وہ قومیں مٹ جاتی ہیں جو اپنے محسنوں کو بھول جائیں اور جو اپنی قربانیوں کو بھول کر نئے مزوں میں لگ جائیں۔ ہاں یہ یاد رکھنا ہم اپنے شہیدوں کو بھولے نہیں ہیں اور نہ کبھی بھولیں گے، ہمیں ان کے قطرے کا ایک ایک لہو کا ایک ایک قطرہ یاد ہے، اور اس کا یہ بھی یاد ہے کہ اس کا انجام ہم نے اس کا بدلہ اس صورت میں لینا ہے کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لے کر آنا ہے۔ اور پھر بختاور شہید کو جب سرکاری پروٹوکول کے ساتھ
جو حقیقی حضور کے دین کے وارث اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے آئیں گے نا اور یہ کہنے آئیں گے کیا شہیدوں تمہارا خون رائے گانے کیا ہے، تم نے جس مقصد کے لیے خون دیا تھا وہ مقصد اب پاکستان کے تخت کے اوپر ہے۔ ہم نے اس مقصد کے لیے جانے دی ہیں اور یہ جانے مزید بھی اسی مقصد کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ آج جب وقت آئے گا، جب وقت پڑے گا، انشاءاللہ وہ جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ حضور کی عزت پر، ناموس رسالت پر، نظریہ پاکستان پر بات کرنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اور اگر وقت پڑا تو انشاءاللہ سرے دار بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔